محمد وآل محمد صلوات. جس دم نگین خاتم پیغمبرا گرا، رونق اٹھی زمیں سے امام زمان گرا. گرنے پہ سب گروہ لیے برچھیاں گرا. ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں گرا. زہرا سے پوچھئے یہ فلق نور عین کا، تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا. تپنا زمیں کا اور تڑپنا حسین کا. وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بھلا کدھر، اب تیغ پر نگاہ ہے شہر پہ ہے نظر. ہاں جب سوار ہونے لگا تھا میں سینے پر، سیدانی ایک نکلی تھی خیمے سے ننگے سر. اس دم ہماری فوج میں تو عید ہوتی ہے، مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی ہے. مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی ہے. شہ بولے اور کوئی نہیں یہ بہن بہن، عاشق بہن حسین کی تشنا دہن دہن. بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلن بہن، بلوا کہاں کہاں یہ میری خستتن بہن. قاتل پکارا آگے بھی باہر یہ آئی تھی، شہ بول جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی. شہ بول جب سے نالی اکبر نے کھائی تھی. آگے ہے وہ مقام کے گش ہوں گے مومنین، یہ سامنے حسین ہے وہ زینب حزین. گردن پہ تیغ دل میں سینہ پر لعین. زینب یہ حال دیکھتی ہے اور بس نہیں، نامحرموں کا دھیان پردے کا ہوش ہے. یہ سب لہو کا جوش ہے الفت کا جوش ہے. یہ سب لہو کا جوش ہے الفت کا جوش ہے. جس دم نگین خاتم رائے ظہور امام زمانہ بآواز بلند صلوات. سورہ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی نبی الامی العربی المکی المدنی القریشی ورسول المجدد والمصطفى الامجد ابو القاسم محمد.
وعجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين فالذي ما لازمت دعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وعلم الحسنية وشجاعة الحسينية وصبر السجادية وقاسان الباقرية ومعاصر الجعفرية وعلوم الكاظمية وجود الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية وغیبت العسکریہ وغیبت الہیت امام آخر الزمان قال فی شانہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر تمام تر حمد و ثنا اس رحمان اور رحیم رب کے حضور جس نے ہمیں اور آپ کو حسینی بنا کر پیدا کیا. احسان عظیم پروردگار تیرا کہ اگر ہم 5 محرم سن 1446 ہجری محرم کے پہلے جمعے میں فجر اور ظہر کے درمیان زندہ سلامت عمل کے قابل ہیں تو یہ جو نتبہ کا وقت ہے منتقم کربلا کو پکارنے کا وقت ہے کہاں ہے وہ ابن زہرا جلد ظاہر ہو اور حسین کا بدلہ لے سیدہ کا بدلہ لے. جمعے کے دن اس امام کو پکارنے کے وقت میں اس مدرسہ علمی میں گرین آئلینڈ فاؤنڈیشن سکول کی گرلز کیمپس کی ہر عمر کی بچیاں اپنی ماؤں کے ساتھ فرش تابوت امام حسین پر اس یقین کے ساتھ بیٹھی ہیں کہ وقت کے امام کی اجازت کے بغیر نہ عزاداری کی توفیق نصیب ہوتی ہے نہ فرش کی سعادت نصیب ہوتی ہے نہ کوئی پڑھنے آ سکتا ہے نہ سننے آ سکتا ہے. اے موجود ابن زہرا آپ جو کربلا کے منظر کے لیے خون کے آنسو روتے ہیں ہم آپ کو پرسا دینے جمع ہوئے ہیں. یا منتقم کربلا جمعے کا دن آپ کا دن ہے ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود ہو جائیے گا. مجلس کے اختتام پر تابوت اٹھے گا نا دعا مانگنے کا وقت نہیں ملے گا. ہم اس وقت دعا کرتے ہیں پروردگار جملہ شہدائے کربلا اسیران کربلا کا واسطہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. ہم جو یہ عزاداری و مجلس کر رہے ہیں یہ رومان سیدہ میں جگہ پائے. بی بی ہمارے آنسوؤں کو قبول فرمائیے ہماری عزاداری کو قبول فرمائیے. ان مجلسوں میں اس فرش پر جو کبھی ہوتے تھے اور آج نہیں ہیں انہیں قبروں سے عزاداری کی اجازت ملے. ہمارے ماں باپ ہمارے بزرگ جنہوں نے مجلسیں کرنے سکھایا پروردگار ان کی قبروں تلک ان مجلسوں کا ایصال ثواب پہنچے. ہم ایمان پر جئیں ایمان پر مریں سوائے غم حسین کوئی غم نہ ملے. تمام بانیان مجلس اس گرین آئلینڈ ٹرسٹ کے تمام انٹیٹیز تمام کام کرنے والوں سے ٹاپ پرسن سے لے کر دروازے پر بیٹھے ہوئے فرد تک جس نے عزاداری میں حصہ لیا جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس مادر علمی کی حفاظت فرما اس کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما. ہماری نیتوں کو خالص کر دے ہمارے عمل کو قبول فرما. ان مدرسوں میں پڑھنے والے ہر بچے کو حسینی بننے کی توفیق عطا فرما. امام زمانہ کا جزیرہ خضرا
ہے نا ان کی حکومت قائم رہے، وہ ہماری ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہیں، ہمیں بہترین عمل کی توفیق خیر نصیب کرتے رہیں، ہمارے پالنے والوں کی کمانے والوں کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ہم میں سے ہر ایک کو جسمانی نفسانی روحانی ہر مرض سے شفا عاجلہ و کاملہ نصیب فرما۔ پروردگار محرم کا پہلا اشراق ہے، سید الشہداء کے تابوت کا فرش ہے، ہم سب کو حلال کی لذت حرام کی نفرت عطا فرما۔ پروردگار تو شب جمعہ روز جمعہ میں سب سے زیادہ درود و صلوات کو قبول کرتا ہے، استغفار کو قبول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کبیرہ و صغیرہ کو اس طرح معاف کر دے کہ جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے امام کے سامنے پیش ہوں تو وہ راضی و خوشنود ہو جائے۔ پروردگار ابن زہرا کو اذن ظہور دے دے اور ہمیں اس قابل کر کہ وہ ہمیں اپنے شیعوں میں منتخب کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ الجل الجل اللہم صلی علی محمد لے محمد عجل فرجہم۔ آج کے فرش پر جس سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن کا 24واں پارہ سورہ نمبر 42 آیت نمبر 19، سورہ شورا کی اتنی مشہور و معروف آیت کہ اس آیت کو کئی ناموں سے پکارا جاتا ہے، آیت لطف، آیت رزق، آیت قوت، آیت عبودیت۔ اور میں نے اس آیت کا انتخاب بیٹیوں کی مجلس میں اس لیے کیا کہ لطف، لطافت، اسٹیٹک سینس، جمال، بیوٹی، خوبصورتی، نزاکت اور اس جیسے جتنے بیوٹی کے ورڈز ہو سکتے ہیں ان سب کا مجموعہ ہوتی ہیں بیٹیاں۔ اللہ لطیف ہے۔ آیت کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں سورہ شورا کی آیت نمبر 19 کا۔ شروع ہو رہی ہے آیت لفظ اللہ سے، باقی سب اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور جو اللہ کا حقیقی نام ہے وہ ہے اللہ۔ کہ جب اگر ہم ڈوب رہے ہوں اور کچھ سمجھ نہ آئے، قلب کی طاقت سے اللہ کہہ کر دیکھیے، وہ آپ کی مدد کو ضرور پہنچے گا اور آپ کو طاقت ایمانی یقیناً نصیب ہوگی۔ تو یہ سورہ شورا کی آیہ لطف، آیہ رزق، آیہ قوت شروع ہوتی ہے اللہ لطیف ہے اپنے بندوں پر اور ان کو رزق عطا کرتا ہے جسے چاہے بے حساب، بے شک وہ قوی ہے اور وہ عزیز ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد پر۔ فرش زمین پر جتنے کائنات میں فرش بچھے ہوئے ہیں ان سب کا ایک مقصد ہے کہ ہم حسین کے ذریعے خدا کو پہچانیں۔ حسین قرآن ناطق ہیں اور قرآن صامت۔ پروردگار نے ہمیں دو زندہ معجزے عطا کیے ہیں، مجلس حسین اور قرآن۔ یہ دونوں اللہ کی حفاظت میں ہیں، نہ ہم میں سے کوئی قرآن کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ ہم میں سے کوئی عزاداری کو روک سکتا ہے۔ ہم سے پہلے بھی تھی، ہمارے ساتھ بھی ہے، ہمارے بعد بھی ہوگی۔ خوش نصیب ترین ہے، بلکہ یہ جملہ فرمایا شہزادی معصومہ قم نے، لطیف رب کے لطف میں تم فرش حسین تک آتے ہو۔ یعنی اس زمین پر کروڑوں ہوں گے، لیکن وہ جو عرش معلیٰ سے بلند، کربلا معلیٰ سے جڑے ہوئے فرش پر اعلیٰ بننے آ جائے، جہاں کی خوشبو لینے، جہاں کا نور لینے فرشتے جنت کو چھوڑ کر آ جائے، وہ ہے فرش حسین۔ خوش نصیب ہے ہر وہ مقام اور خصوصاً وہ اسکول جہاں مجلسیں منعقد ہوتی ہوں۔ خوش نصیب ترین ہے وہ بچے کہ جنہیں تعلیم دنیا، تعلیم دین کے ساتھ، مجلس و میلاد کے ساتھ، نماز کی صفوں کے ساتھ ملے، کیونکہ یہ وہ طاقت ہے جو خدا سے جوڑ دیتی ہے۔
تو شہزادی معصومہ قوم باب العوائج کی بیٹی امام رضا کی بہن ارشاد فرماتی ہیں یہ لطف پروردگار ہے جو تمہارے دلوں میں شوق عزاداری کو بیدار کر دیا اور تم فرش حسین پر آنا پسند کرتے ہو، مجلس میں شریک ہونا پسند کرتے ہو۔ ہر زمانے میں ہر امام کی زندگی میں لوگوں کو محرم کے چاند کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ امام کے گھر سے جو گریا کی صدا بلند ہوتی تھی اس سے پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا، عزاداری کے دن شروع ہو گئے۔ یعنی امامی در ہے جو ہمیں عزاداری کے سلیقے بھی سکھاتا ہے اور قرآن کے سلیقے بھی سکھاتا ہے۔ عادت کے مطابق جہاں سے بھی آیت پڑھتی ہوں سورہ کی فضیلت اس یقین سے بیان کرتی ہوں کہ یہ معجزہ فرش ہے اور یہاں پر سنی ہوئی باتیں دلوں پہ اثر کرتی ہیں، ہمارے کردار کو بہتر کر دیتی ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو خدا توفیق دے کہ جتنے شوق سے مجلس میں آتے ہیں اتنے ہی شوق سے تلاوت قرآن کو بھی اختیار کریں۔ تو قرآن کے 42 نمبر کی سورہ شورا کو پڑھنے کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مومن یا مومنہ سورہ شورا کو شوق سے توجہ سے ترجمے سے پڑھے اور اپنے قلب میں اس کے احکامات کو داخل کرے، اپنے عمل سے ظاہر کرے، قیامت کے دن وہ اپنے قبر سے روشن چہرے کے ساتھ اٹھے گا اور اپنے امام کو پہچان لے گا۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ قیامت کے دن ہمارے چہرے نورانی ہوں اور ہمیں قرب امام وقت نصیب ہو سکے۔ اسی طرح 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم سورہ شورا کو اپنا شعار بنا لو تو تم قیمتی مشورے دے سکو گے اور قیمتی مشورے لے سکو گے۔ زندگی میں بہت سے پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جن میں ملٹیپل ڈائمنشنز ہوتی ہیں اور ڈیسیجنز لینا آسان نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ہم کسی غلط سے مشورہ کر لیتے ہیں اور اچھی بات کو بھی بگاڑ لیتے ہیں، کبھی کبھی ہم ایسے لوگوں میں بات کر لیتے ہیں جہاں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ 5ویں امام فرماتے ہیں جو سورہ شورا کو یقین سے پڑھتا ہے وہ جاہلوں سے مشورے نہیں کرتا اور وہ اچھے لوگوں سے کنیکشن ڈیولپ کرتا ہے اور اپنی بات کو رائٹ پرسن سے ڈسکس کرتا ہے۔ اس کی اپنی باتوں میں وزن ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو درست مشورے دے سکے، ایڈوائس دے سکے اور دوسروں سے درست ایڈوائس لے سکے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں اگر تم سفر کے لیے نکلو تو اس سورہ شورا کو آگے اور پیچھے 3 دفعہ صلوات پڑھنے کے بعد اس کو پڑھ کر پانی پھونک کر وہ پانی اپنے ساتھ رکھ لو تو تم سفر کے کسی بھی درد سے اور سفر کی کسی بھی چوری چکاری خوف سے محفوظ رہو گے۔ اللہ سب کو حج و زیارات پہ جانا نصیب کرے، مجلسوں کے لیے جتنا چاہے ٹریول کریں، امام کے نام پر اللہ کے نام پر پوری دنیا گھومنے کی افورڈیبلٹی سب کو نصیب ہوتی رہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں سورہ شورا کو آگے اور پیچھے 3 دفعہ صلوات کے ساتھ پڑھو اور جو ٹریولنگ میں اپنی واٹر باٹل ہے اس پہ پھونک لو، وہ پانی ختم نہ کرو، اس کے اندر ملا کر پانی یوز کرتے رہو تو تمہیں کوئی ڈاکو چور، کوئی انجری، کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی پرابلم نہیں ہوگی اور تم سیفلی اپنی ڈیسٹینیشن پر پلٹ کر واپس پہنچو گے۔ مجلس حسین بھی ایسی ہی طاقت ہے۔ ہم گھروں سے جب مدرسہ حسینی میں آتے ہیں تو ہم حفظ و امان دعائے سیدہ میں ہوتے ہیں، ہم لطف الہیہ میں ہوتے ہیں۔ ہر فرش مجلس ہمیں پہلے سے بہتر بنانے کے لیے ہوتا ہے۔ بی بی زینب جب مدینے پلٹ کر آئی تھی اور مجلسیں کیا کرتی تھی تو جب لوگ تبرک لے کر نکلتے تھے نا، بی بی دعائیں دیتے ہوئے کہا کرتی تھی تم میرے غم حسین میں روئے ہو، خدا تمہیں کوئی اور غم نہ دے۔ یعنی فرش حسین اتنی بڑی طاقت ہے۔ اور جس سورہ شورا کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کے لیے نوائب صالحین میں بیان کیا گیا اگر کسی کو رزق میں تنگی ہے،
یعنی کمائی کم پڑ جاتی ہے, کمانے والے کم ہیں, خرچے زیادہ ہیں, تو وہ فجر کی نماز کے بعد 19 مرتبہ اس سورہ شورا کی آیت نمبر 19 کو پڑھ لیا کرے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جہاں کہیں. آج کل کی بچیوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے, بورنگ, مزہ نہیں آیا, اتنی لمبی ذاکرانیں پڑھی, ہمیں تو گرمی لگ رہی تھی, وہاں تو اتنے لوگ آ گئے تھے, ہمیں تو I was bored. ہے نا, ایسی کیفیتیں زندگی میں ہیں کہ ہمیں مزہ نہیں آتا, لطف نہیں آتا, ہے نا. اور دین اسلام کیا ہے, لطف پر بیسڈ کرتا ہے, جو پورے قرآن کا سینٹرل ورڈ ہے. پورے قرآن کے جتنے بھی ورڈز ہیں, جب ان کو کاؤنٹ کیا گیا تو موسٹ سینٹرل ورڈ نکلا سورہ کہف کی آیت نمبر 18 میں, اور وہ ورڈ بھی لطف کا ورڈ ہے. کہ جب اصحاب کہف اپنے غار میں جاگے تھے تو انہوں نے ایک کو کہا تھا, جاؤ حلال کمائی سے اور لطف سے کھانا لے کر آؤ. یعنی پورا قرآن, پورا دین ہمیں پلیجر کی طرف لے کے جاتا ہے. لطیف اللہ کا بہترین نام ہے. کتاب کا نام ہے نوائب صالحین. اس پہ بیان کیا گیا, اگر آپ بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں اور آپ کو دین کے کاموں میں, نماز پڑھنے میں, مجلس میں جانے میں, پردہ کرنے میں, لوگوں سے تمیز سے بات کرنے میں, اور اللہ اتنی دیر سے السلام علیکم کر رہی تھی, وہ بہت بور ہو گئی. ایسی ایسی کیفیتیں ہوتی ہیں نا جو بچپن سے لے کر ابھی تک مجھ جیسے شیطانی دماغ والوں پر اور زیادہ بولنے والوں پر طاری ہو جاتی ہیں. ایسے وقتوں کے لیے امام ارشاد فرماتے ہیں, 7ویں امام باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, کہ تم اللہ کا نام یا لطیفو یاد کر لو, اے لطف کے دینے والے. اور جب بھی تمہیں بورنگ فیل ہو, یا لطیفو کہو, اور کہتے وقت سوچو اللہ کا یہ نام میری بوریت کو ختم کر دے گا. امام ارشاد فرماتے ہیں پروردگار خود بخود تمہیں عبادت کی لذت عطا کرے گا. میری بیٹیوں, چاکلیٹ کا ٹیسٹ ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتا ہے, چاہے بچہ ہو بڑا ہو. بچے کی زبان میں بھی چاکلیٹ یا کوئی ایسی جو بچوں کے پسند کی چیز ہے وہ رکھ دیں, وہ بھی چٹر چٹر کر کے کھا لے گا. لیکن کیا نماز شب کا لطف پتہ چلتا ہے؟ نہیں نا. لیکن بی بی زینب کو امام حسین نے وصیت کے وقت کیا کہا, مجھے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہم عام طور سے یہ وصیت مصائب میں پڑھتے ہیں. امام حسین کو 100% شیورٹی تھی کہ علی کی بیٹی کو لطف نماز شب پتہ ہے. جسے لطف نماز شب پتہ چل جائے اسے بستر کی نیند میں مزہ نہیں آتا. اسی طرح جسے عزاداری اور مجلس کا مزہ مل جائے اسے اپنے اے سی والے بیڈ روم میں اپنے بستر پہ سونے میں مزہ نہیں آتا. ہر کسی کو عام چیزوں کا ٹیسٹ پتہ چل سکتا ہے. جو دنیا کے لوگ ہوں گے ان کی روح کی غذا میوزک ہوگی, اور جو حسینی ہوں گے ان کی روح کی غذا ماتم ہوگا, مجلس ہوگی. یہ کہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم وہ دنیا والوں کے ڈانس اور میوزک کو چھوڑ کر مجلس اور ماتم کو, پردے کو, ہدایت کو, عزاداری کو, نماز شب کو لطف کی کیفیت میں کیسے لیں گے؟ ارشاد فرماتے ہیں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام, اگر تم نماز فجر کے بعد 129 ٹائمز یا لطیفو پڑھ لو, اگلے دن فجر تک خدا تمہیں نیکی کے کاموں میں لطف عطا کرے گا. تمہیں پلیجر آف عبادت نصیب ہوگی. سجدے کی بیوٹی, وہ جو شیطان آیا تھا چوتھے امام کو بہکانے, اللہ میاں سے کہا تھا کہ میں جیسے چاہے ان کو تنگ کروں, میں ان کی عبادت سے تنگ آ گیا ہوں, جا کے دیکھ لو, جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو. جسے عبادت میں لطف آتا ہے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور وہ اژدہا بن کر آیا, اور ایسا 10 منہ کا اژدہا امام کے پیروں کے ساری انگلیوں اور انگوٹھوں کو اپنے دانتوں میں لے کر چباتا جا رہا ہے, زہر بڑھتا جا رہا ہے. اپنی طرف سے شیطان نے درد, تکلیف, زہر کا ٹاپ موسٹ لیول کر دیا, یہاں تک کہ امام کے پیروں کی انگلیوں کو چباتے چباتے شیطان تھک گیا.
امام کے سجدے میں کوئی چینج نہیں آیا، یہاں تک کہ شیطان نے اپنا منہ وہاں سے اٹھایا اور پکار کر کہا یا علی بن الحسین انتا زین العابدین، اور آپ کا سجدہ اتنا پر لطف ہے کہ اگر آپ دعا کریں تو اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ محرات القلوب سے یہ پڑھے ہوئے جملے آپ کے سامنے۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ حسین کے بیٹے کو عبادت میں اتنا لطف آتا ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو شیطان کو معافی مل جائے، اور ہم اسی امام کو پرسہ دینے آئے ہیں نا، اسی کے بابا کا تابوت اٹھانے آئے ہیں نا۔ ہمیں تھوڑی دیر میں گرمی لگنی شروع ہو جاتی ہے، کیا ہمارے موسم کی یہ گرمی کربلا کی اس گرمی کے سامنے کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اس آیت میں اللہ کی 4 بڑی باتیں بتائی گئی ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں کو لطف عطا کرتا ہے۔ بندہ کون ہے؟ جس کو اللہ نے پیدا کر دیا وہ بندہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بہت مشہور اسٹیٹمنٹ ہے، سب کا سنا ہوا ہے، اے میرے پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے۔ کون علی؟ فاتح بدر و خیبر و خندق و احد۔ کون علی؟ باب العلم۔ کون علی؟ جو قرآن جس کے ساتھ ساتھ چلے، باب الحکمہ، لسان اللہ، عین اللہ، انف اللہ، اذن اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ۔ کون ہے جو علی کے فضائل پڑھ سکتا ہے؟ جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دے تو پروردگار نفس کا خریدار بن جائے، جس کا ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہو جائے۔ علی کے فضائل ہمارے دلوں پر لکھے ہوئے ہیں، ہماری زندگیوں میں جو طاقت ہے، جو لہو کے اندر گردش ہے، وہ اس علی کی محبت میں ہے۔ اتنے فضائل والا علی اپنی فضیلت بیان کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ میری فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ ایسے ہی بندوں پر لطف کرتا ہے۔ تو بالکل ویسا ہے جیسا میں تجھے چاہتا ہوں، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو مجھے چاہتا ہے۔ علی 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 اور بندہ سمجھنا ہے، قرآن میں پروردگار کہہ رہا ہے، پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو یہاں سے وہاں تک معراج کے لیے۔ اپنے نبی کو اللہ اپنا بندہ قرار دے رہا ہے نا۔ ایسی ہی کیفیت ہم اور آپ اپنی نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ امام زمانہ کا دن ہے، نماز امام زمانہ میں کیا پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ میں سے، پوری سورہ فاتحہ میں سے کس جملے کو 100 دفعہ پڑھتے ہو؟ کہ پروردگار تو ہمیں اپنا بندہ بنا لے، ہم تیری بندگی کو اختیار کریں اور تو ہم سے راضی ہو، خوشنود ہو جائے۔ ابو بصیر روایت بیان کرتے ہیں، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، سر سے پیر تک چادر میں چھپی ہوئی اور چھڑی لے کے چل رہی تھی، محسوس ہوتا تھا بہت بیمار ہے، اور اس بیماری کی کیفیت میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کہتی ہے، میرے وقت کے امام کہاں ہیں؟ مجھے میرے وقت کے امام سے ملا دو۔ اور ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں ان کو امام کی خدمت تک لے گیا۔ امام کے پاس جا کے کہتی ہے، امام میں سخت ترین وبا میں مبتلا ہوں، میں فلاں علاقے سے آئی ہوں اور میرے پورے محلے میں یہ وبا پھیل گئی ہے اور بے شمار لوگ مر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک کسی شخص نے ایک دوا ایجاد کی ہے، سب اس دوا کو استعمال کر رہے ہیں۔
امام نے کہا جب وہاں دوا مل چکی ہے تو تم میرے پاس کیوں آئی ہو؟ کہا وہ دوا میں شراب شامل ہے، حرام چیز شامل کی گئی ہے۔ امام نے کہا کیا تجھے نہیں معلوم زندگی بچانے کے لیے حرام بھی حلال ہو جاتا ہے؟ کہا معلوم تو ہے، لیکن میرا دل پکارا جب میرا امام زندہ سلامت ہے تو میں اپنے امام کے توسل کے بغیر کسی حرام چیز کو اختیار کیوں کروں؟ میرے اللہ نے میری بندگی کو میرے موجود امام کے وسیلے سے رکھا ہے، تو میں اس وسیلے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ میرے امام وقت ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ میں اس بیماری میں مر جاؤں یا حرام والی دوا کو استعمال کروں؟ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا چونکہ تو نے مجھ سے توسل کیا ہے تو بی بی اس بیماری میں تیرا مر جانا تیرے جنت کے درجات میں اضافہ کر دے گا، بجائے اس کے کہ تو اس شراب والی دوا کو استعمال کر، کیونکہ اس میں کئی ایک چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے باقی اثرات بڑے خطرناک ہیں، اور یہ بیماری ختم ہوگی اور دوسری بیماری شروع ہو جائے گی اور شفا مکمل نصیب نہیں ہوگی۔ وہ معظمہ امام کے قدموں کی خاک کو سر پہ لگا کر اٹھی، شکر ہے جس نے مجھے امام والا بنایا، اور اس جگہ سے پلٹ کر چلی گئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں جیسے ہی وہ بیمار عورت وہاں سے نکلی، امام صادق نہ سجدے میں گر کے رونے لگے اور پکار کر کہا خدا کی قسم حسین کے صحابی ایسے امامت کے باوفا تھے، اور اگر مجھے ایسے صحابی مل جائیں تو میں بھی کربلا برپا کر دوں۔ کہ امام وقت کا توسل زندگی سے بڑھ کر ہو جائے، یہ ہے بندگی، یہ ہے سپردگی، یہ ہے خود کو خدا کے حوالے کر دینا۔ ابو بصیر کہتے ہیں جس زمانے کے شیعہ اپنے امام کو اپنی زندگی میں ترجیح دینے لگے، اس زمانے کا امام خوش نصیب ہے۔ اے امام زمانہ، ہم جمعے کے دن آپ کو پکار رہے ہیں، ہمیں توفیق عطا کیجئے اس اخلاص والی عبادت کی کہ آپ کو اذن ظہور مل جائے۔ بندگی اس کیفیت کو کہتے ہیں۔ اور پھر آیت نے آگے بڑھ کر کہا یرزق من یشاء، وہ رزق عطا کرتا ہے جس کو چاہے جتنا عطا کر دے، جتنا نواز دے، جتنا بھر دے۔ اور اس آیت کو بقدر ظرف آپ جتنا دہرائیں گے اللہ آپ کو انکریمنٹس، آپ کو روزی میں اضافہ، آپ کو پڑھائی میں اضافہ، آپ کی لرننگ میں اضافہ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ، آپ کی عبادت میں مسلسل اضافہ نصیب ہوتا رہے گا۔ آگے دو لفظ استعمال ہوئے ہیں وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ، اللہ کا نام ہے قوی۔ اس کے لیے ارشاد فرماتے ہیں پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، اگر تمہیں کسی سے بھی ڈر لگے، بیٹیوں کا فرش ہے، بچیاں کبھی کبھی اندھیرے سے ڈر جاتی ہیں، شور سے ڈر جاتی ہیں، مجمع سے ڈر جاتی ہیں، ڈرانے والوں سے ڈر جاتی ہیں، بہت سے انسیکٹس ہوتے ہیں، حشرات الارض ہوتے ہیں، اور جس طرح کی وباؤں کو ان بچیوں نے کم عمری میں دیکھا ہے، بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں تنگ کر سکتا ہے، یہ پریشان کر سکتا ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی بھی چیز سے کہیں بھی کوئی بھی خوف محسوس ہو تو دل کی طاقت سے 3 دفعہ پکارو یا قویو یا قویو یا قویو، اے سب سے زیادہ طاقت والے۔ اور امام کہتے ہیں اگر تمہارے لہجے میں یقین ہوگا، تمہارے تھرڈ ٹائم یا قوی کہنے سے پہلے وہ خوف تم سے دور ہو جائے گا، اندھیرا ہوگا روشنی ہو جائے گی، شور ہوگا خاموشی ہو جائے گی، کوئی تمہیں اگر بلی کر رہا ہے خود بخود اس کو پکڑنے والا اس سے بڑا اس کے پاس پہنچ جائے گا، اور اللہ تمہاری حفاظت خود کرے گا۔ تو کسی بھی مجلس میں جاتے ہوئے کبھی ڈرنا نہیں، وہ قوی اور عزیز پروردگار تمہارے ساتھ ساتھ موجود ہے جو ہر ایک کو بہترین رزق عطا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شکاری جنگل میں گیا شکار کرنے کے لیے، اور اس نے وہاں جنگل میں دیکھا کہ ایک زخمی لومڑی پڑی ہوئی ہے، پورے جسم پر اس کے عجیب سے چھالے دانے پڑے ہوئے ہیں، ٹانگیں سوکھ کر مڑی ہوئی ہیں، اور وہ ایک جگہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ گیا تھا شکار کرنے، اپنی بیوی بچوں کے لیے پیسے کمانے کے، گھر میں کھانا لے کر جائے۔ اس نے سوچا کہ میں تو گھر میں کھانا کما لے جانے کے لیے جنگل میں اپنی جان خطرے میں ڈال کے آیا ہوں، اس زخمی لومڑی کو کھانا کون کھلائے گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے شیر کی آواز سنائی دی،
شیر جب موو کرتا ہے یا شکار کرتا ہے تو دھاڑتا ہے اور اس کی ایک فاسٹ موونگ کی آواز ہوتی ہے. یہ جلدی سے چھپ گیا. اس نے دیکھا سامنے جھاڑیوں میں سے ایک شیر نکلا جس نے ایک زندہ ہرن شکار کیا ہوا تھا, اور اس کو دانت گاڑ گاڑ کے اس نے مارا, اور پھر پکڑ کے اس ہرن کو جو ابھی فریش اس نے شکار کیا تھا اس لومڑی کے منہ کے آگے آ گیا. اور شیر کا پیٹ جلدی بڑھ جاتا ہے. بادشاہ لوگوں کی خوراک تھوڑی کم ہو جاتی ہے کیونکہ جتنے امیر ہوتے جاتے ہیں اتنے ان کی صحت کے مسئلے بھی ہوتے جاتے ہیں, ایسا ہے نا. تو اب شیر نے اپنے پیٹ بھر کا کھا لیا, پھر بھی بہت سارا ہرن باقی رہ گیا. تو اس نے کیا کیا, یہ شکاری چھپا ہوا دیکھ رہا ہے کہ اس نے فریش شکار کیا ہوا بچا ہوا ہرن اس طرح سے اپنے پیر سے کھسکایا کہ زخمی بیمار لومڑی کے منہ کے آگے رکھ دیا, اور پھر شیر ڈکارتا ہوا چلا گیا وہاں سے. لومڑی کو وہی پڑے پڑے ہرن مل گیا اور اس نے فریش میٹ کو اچھی طرح کھایا. اب اس پورے سین کو دیکھ کر شکاری کا دماغ کے چلنے لگا, واہ اللہ تو نے اس لومڑی کو پڑے پڑے دے دیا, میں خامخواہ اس شیروں والے جنگل میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آ گیا, میں بھی جا کے بستر پہ لیٹ جاتا ہوں, اللہ میاں مجھے بھی کھانے کو دے گا. جیسے ہماری بیٹیاں, تم ہوم ورک کر لینا تو واٹس ایپ کر دینا, میں بھی کاپی کر لوں گی, میں کیوں محنت کروں. تم نوٹس بنا لینا مجھے بھی بھیج دینا, ہوم ورک سب کیوں کریں, ایک کر لیں اسی کی فوٹو کاپی کر لیں گے, ہے نا. کبھی کبھی دل چاہتا ہے ہم کام کیوں کریں دوسرا کر لیں. اب شکاری کے دماغ میں بھی کچھ ایسی ہی باتیں چلنی شروع ہوئی. وہ جا کے بستر پہ لیٹ گیا. بیوی نے کہا کھانا کہاں ہے, لکڑیاں کہاں ہیں, تم نے گندم نہیں خریدا, تم نے گوشت نہیں منگایا. کہا میں بستر پہ پڑا ہوں, اللہ اس زخمی لومڑی کو دے رہا ہے مجھ کو بھی دے گا. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گیا, 3 دن, بچے بھوک سے چیخ رہے ہیں, خود اس کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں, اب تو بستر سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہے, جنگل میں جانے کی بھی ہمت نہیں ہے. پکارا واہ اللہ میاں تو میرے لیے اس لومڑی کے لیے تو ہرن بھیج سکتا ہے, مجھے کچھ نہیں بھیجتا. روتے روتے سو گیا. خواب میں آواز سنائی دی, کیا تو لومڑی کی طرح زخمی ہے, بیمار ہے, لاچار ہے, تیری ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں, تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. کہتے نہیں اللہ میاں, نہیں اللہ میاں, نہیں اللہ میاں. کہا تجھے لومڑی نظر آئی, شیر نظر نہیں آیا جس نے خود بھی کھایا اور دوسرے کو بھی لا کر کھلایا. تو اپنی زندگی میں اپنے رب کے شکر میں اپنی طاقت کا لطف کیوں نہیں اٹھاتا. جب ہم یا لطیفوں کہتے ہیں نا تو ہمیں بیڈ پر لیٹ لیٹ کے سونے کی انگڑائیاں لینے کی طاقت نہیں ملتی. ہمیں بستر سے اٹھ کر ماں کی مدد کرو, باپ کی مدد کرو, گھر کے کام کرو, اسکول کے کام کرو, سکلز ڈیولپ کرو, دنیا کو جا کے کانکر کرو, اور سب کو بتا دو میں ایک زندہ حسینی ہوں. جس طرح حسین مدینے سے نکل کے عمرے کو کر کے حج کو چھوڑ کر کربلا بسا کر چلا گیا کہ قیامت تک والوں کی عبادت درست ہو جائے, میں حسینی اپنی عبادت بھی صحیح کروں گی اور دوسروں کی عبادت بھی صحیح کروں گی. زندہ باد, زندہ باد. کتنا ٹائم ہے اس آیہ لطف میں پروردگار کہہ رہا ہے وہ اتنا قوی ہے اور تمہیں اتنا عزیز رکھتا ہے کہ تمہارا رزق اس کے ذمے ہے, وہی دے گا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے بیٹی سے پہلے اس کا رزق آتا ہے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, برکتیں لے کر آتی ہیں, گھر والوں کے رزق میں اضافے لے کر آتی ہیں. تو اب چونکہ میں بیٹی پیدا ہو گئی ہوں تو اب میں کچھ نہیں کروں گی, صرف میں چل کروں گی, ایسا ہوگا. وہ لطیف و پروردگار بیٹیوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے. ایک مرتبہ مدینے میں ایک بچی جس کی عمر 10 سال کی ہے, بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے پاس آئی. اور آ کر کہتی ہے بی بی یہ دین اسلام دین فطرت ہے, اللہ ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے. کہا ہاں بیٹیوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. کہا پھر یہ بتائیے ہم پہ 9 سال کی عمر میں روزہ نماز واجب, پردہ واجب, لڑکا 14 سال تک فارغ, یعنی میرا بھائی 11 سال کا ہے وہ تو فارغ گھومتا رہتا ہے, اس کو کوئی واجب نہیں ہے, اور میں فقط 10 سال کی ہوں اور مجھے جو ہے وہ پردہ بھی کرنا ہے, مجھے روزہ بھی رکھنا ہے, مجھے نمازیں بھی پڑھنی ہیں. یہ اللہ میاں نے کیا کیا,
جو میں نے عالم کے منہ سے روایت سنی ہے آڈیو میں، اس کے مطابق عالم نے کہ بتاتے ہیں کہ بی بی آگے بڑھی، اس 10 سال کی بچی کو حگ کیا، کس کیا، اور کہا اللہ تجھ پہ زیادہ مہربان ہے، یہ تیرے خدا کا لطف ہے کہ اس نے تجھے جلدی اپنے قریب کر لیا. کیونکہ آپ دین کو اگر دیکھیں تو دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ پیدا ہوتے ہیں نماز واجب ہو جاتی ہے، جب آپ کرالنگ کرتے ہیں تو روزہ رکھنا ہوتا ہے، جب آپ چلنا سیدھا شروع کر دیتے ہیں تو پردہ ہو جاتا ہے؟ نہیں، دین عاقل اور بالغ پہ واجب ہے نا. جہاں سے آپ کی باڈی اور آپ کا انٹلیکٹ اللہ کو پہچان سکے، اس کے ہونے کو فیل کر سکے، لطف بندگی کو محسوس کر سکیں، آپ قوی ہوں اور اللہ کو عزیز محسوس کر سکیں، ایسے وقت میں آپ پہ دین واجب ہوتا ہے. اب بی بی اس 10 سال کی بیٹی سے کہہ رہی ہیں، میں اس فرش پہ بیٹھی ہوئی ہر بیٹی سے کہہ رہی ہوں. بی بی نے فرمایا خدا بیٹیوں کو زیادہ پسند کرتا ہے اور انہیں جلدی اپنی عبادت میں اپنے قریب بلا لیتا ہے. کوئی ہائی ڈیسٹینیشن والا ہو جیسے آیت اللہ سیستانی، ان کے جو قریبی مشیر ہوں گے وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے نا، وہ امام کے قریب جا کے بات کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں مرجع سے. تو اسی طرح ہم پروردگار کے لطف کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں. بی بی کہتی ہیں اللہ نے عورت کو خلقت میں اپنے ساتھ شریک کیا. خالق پروردگار ہے، لیکن بچہ 9 مہینے کہاں رہتا ہے؟ ماں کے پیٹ میں. دودھ کہاں سے پیتا ہے؟ ماں سے. یعنی خلقت کرنا پروردگار کا کام تھا، لیکن اس نے اپنی اس خلاقیت میں اگر کسی کو اپنے ساتھ پارٹنر بنایا تو وہ عورت کو، بیٹی کو محبت میں، نزاکت میں، لطافت میں، جمال میں. لطیف کا ورڈ لطف کون محسوس کرتا ہے؟ جس کے پاس اسٹیٹک سینس ہو. اسٹیٹک سینس کو اگر آپ ٹرانسلیشن کریں اس کا مطلب ہے جمالیاتی حس. اور بی بی زینب نے یزید کے دربار میں کیا کہا؟ میں نے خدا سے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا. یہ لطف تھا جو امام حسین کو یقین تھا کہ میری بہن کو نماز شب کا لطف پتا ہے، چادر چھن جائے گی، ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، وضو کا پانی نہیں ہوگا، درباروں بازاروں کا سفر ہوگا، تب بھی علی کی بیٹی نماز شب کو نہیں چھوڑے گی. جو یقین سے لطف سے عبادت کرے گی وہی میرے لیے دعا کر سکتی ہے. یا کہوں امام حسین نے ڈکلیریشن دیا تھا کہ تم مجھے پیاسا ذبح کر لو، میری نماز تو کیا میری اسیر بہن کی نماز شب کو بھی خراب نہیں کر سکتے. ایک لمحے کے لیے سوچنا، ہم سب بھی تو حسینی ہیں. ہم اپنی عبادتوں کی کیئر کتنی کرتے ہیں، ہم اپنی عبادتوں کی ورکنگ کتنی کرتے ہیں. میری بیٹیوں، جمال خدا کو پہچاننے کے لیے، لطف خدا کو پہچاننے کے لیے، رزق خدا کو جاننے کے لیے ہمیں حسین سے جڑنا ہے. آج 5 محرم ہے نا، 10 محرم کو زیارت عاشورہ پڑھو گے. امام باقر کی بتائی ہوئی زیارت ہے نا. علقمہ نے کہا تھا مولا جب مجھے حسین یاد آئے تو میں کیا کروں؟ کہا عاشور کے دن خصوصاً اور جب بھی حسین یاد آئے عموماً 2 رکعت نماز پڑھو اور زیارت عاشورہ پڑھ لیا کرو. اس زیارت عاشورہ میں جب ہم ختم کرتے ہیں آخری سجدے میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. ہمیں حسین کی شفاعت کا رزق عطا فرما یوم ورود پر. ہم کس آیت پہ گفتگو کر رہے ہیں؟ آیہ رزق پر. اللہ جسے چاہے اتنا رزق دیتا ہے. خدا سورہ معارج میں کہہ رہا ہے ہر ایک کو رزق نہیں ملتا، بقدر ظرف دیا جاتا ہے. تو اگر پروردگار نے ہماری روحوں کو فرش حسین کے لیے چن لیا، مجلس حسین کے لیے چن لیا، ماتم حسین کے لیے چن لیا، تو ہمیں خاص الخاص رزق ملا ہے. اور ہمیں شفاعت حسین کا رزق چاہیے. کب؟ یوم الورود پر. کاش دامن وقت میں وسعت ہوتی، اس جملے پہ بہت باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن میری بیٹیوں، ورود کا مطلب ہوتا ہے انٹر ہونا، داخل ہونا. آپ کسی بھی عربک ایئرپورٹ پہ جائیں، وہ ورود اور خروج کے دروازے ہوتے ہیں، ہے نا ایسی کیفیت. یوم الورود کوئی کہتا ہے قیامت کا دن، کوئی کہتا ہے جنت میں داخل کا دن، کوئی کہتا ہے قبر میں داخل کا دن. میں کہوں ابھی جو اس دروازے سے اندر آئے ہو، کیا یہ یوم الورود نہیں ہے؟ جمعے کا دن ہے، تابوت حسین کا فرش ہے،
تم وضو کر کے آئی ہو, تم نے دایاں پیر بڑھایا ہے, تم نے اپنے مرحومین کو یاد کیا ہے کہ پروردگار یہ مجلس کا ثواب انہیں بھی پہنچے مجھے بھی پہنچے. ابھی نہیں کیا تو اب آئندہ سے کرنا, کہ اس مجلس کا ثواب ہر اس فرد کو پہنچے جسے ہم سے امید ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں گے, تو یہ ثواب ہمیں بھی ملے گا انہیں بھی ملے گا. تو یہ یوم الورود آج کا ابھی اس فرش پہ قدم رکھنا بھی ہو سکتا ہے. اگر دل سے تمہارا نکلا ہوا ایک آنسو رومال زہرا میں چلا جائے اور بی بی تمہیں شفاعت کی دعا دے دے تو حسین کی شفاعت مل جائے. اور حسین کی شفاعت کیا ہے؟ اللہ تمہیں قبر و قیامت کی آسانی دے دے گا. تم جس کے لیے دعا مانگو گے وہ دعا قبول ہوتی جائے گی. پروردگار تابوت حسین پر شفاعت حسین کا رزق مانگ رہے ہیں, لطف عبادت کا رزق مانگ رہے ہیں. ہمیں ان ہستیوں کی طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے جن پہ پورا لشکر یزید حیران تھا. کربلا میں آج 5 محرم ہے نا, 1 منٹ کے لیے سوچئے 5 محرم سن 61 ہجری, ادھر مشکل سے 70 لوگ ہیں اور ادھر لشکر پہ لشکر آئے جا رہے ہیں. 9 محرم تک وہاں 10,000 سے زیادہ کا لشکر ہوگا, یہاں 72 ہوں گے. لیکن پورا کے پورا عمر سعد اور شمر کا لشکر پریشان ہے. کیا وجہ ہے؟ ان کے خیموں میں بے چینی نہیں ہے. ہمارے پاس اتنا زیادہ لشکر ہے, اتنے زیادہ ہتھیار ہیں, اتنے زیادہ گھوڑے ہیں, اتنا سارا پورا پانی ہے, وہ پیاسے ہیں, اکیلے ہیں, تنہا ہیں, بچے ہیں, عورتیں ہیں, پھر بھی وہ سکون میں ہیں. عمر سعد نے 3-4 اپنے سپاہی بنائے, ان کو ویسے کپڑے پہنائے جیسے حسین کے لشکر والوں کے تھے, اور وہ چپکے چپکے جا کر دیکھنے لگے خیام حسینی میں کیا ہو رہا ہے. کوئی سجدے میں تھا, کوئی رکوع میں تھا, کوئی قرآن کھول کر بیٹھا تھا, سب کے سب لطف عبادت میں تھے. پلٹ کے آ کر وہ سپاہی کہتے ہیں تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہیں. اسی لیے شب عاشور کا چراغ بجھا دیا جائے لیکن کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوتا. ہم اپنی گردنوں کو 70 بار کاٹ لیں گے مگر حسین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. یہ وہ طاقت ایمانی ہے جو اس طرح سے پروانہ وار حسین کے سپاہی قربان ہوئے. جب نماز فجر کا وقت ہوا, ادھر حسینی لشکر میں نماز کی صفیں بن رہی ہیں, وہاں تیر اندازوں کا دستہ زہر کے بھرے ہوئے تیروں کی بارش کے لیے تیار ہو رہا ہے. تاریخ کربلا نے بیان کیا علی اکبر کی اذان کے بعد 2 رکعت واجب نماز امام حسین پڑھ رہے ہیں, ان کے آگے 7 صحابیوں نے دیوار بنا دی تھی کہ ہم تیر کھا لیں گے, ہمارا امام نماز پڑھ لے. اور روایات نے بیان کیا دوسری رکعت کا سجدہ واجب جیسے امام نے ختم کیا, ان میں سے پہلا جنازہ امام کی گود میں آ کر گرا. وہ زہریلے تیر کھانے کی وجہ سے نماز فجر کے فوراً بعد 7 جنازے بی بی زینب کے سامنے رکھ دیے گئے, پرسے کے لیے, ماتم کے لیے. سیدہ زینب ایک دن کے 72 جنازے, دوستوں کے لاشیں, بھائیوں کے لاشیں, بھتیجوں کے لاشیں, بھانجوں کے لاشیں, غلاموں کے لاشیں, بیٹوں کے لاشیں. خدا نہ کرے کسی کا چمن ایسے اجڑے جیسے کربلا میں حسین کا پرسا ہر اس بی بی کا جو اپنے وارثوں کو حفاظت امام نے میدان میں بھیجتی تھی اور پلٹ کر جنازہ آ جاتا تھا. ہائے وہ وقت جو زینب نے بچے صدقے کیے اور بچوں کے جنازے آ گئے. ہائے وہ وقت جب 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور گرا, شبیہ پیغمبر ابلتے لہو والے سینے کے ساتھ آ گیا. ہائے وہ وقت جب خیبر عالم آیا, عباس نہیں آیا. ہائے وہ وقت جب رباب کا بچہ پانی پینے جائے اور تیر سے ذبح کر دیا جائے. ان للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. روزے عاشور یہ عمل کرو گے نا, ایک لمحے کے لیے یاد کرنا جب حسین نے یہ عمل کیا تھا ان کے ہاتھوں میں علی اصغر کا جنازہ اور حسین کی وہ رخصت آخر.
ہائے حسین، اما فضا خدا حافظ، زینب و کلثوم، رباب و لیلا خدا حافظ، وہ ماں کے ہاتھ کا سلا ہوا کرتا پھاڑ پھاڑ کر پہننا، وہ بہن سے بچ کر نکلنا اور بہن کا بڑھ کر گلے کو بوسہ دینا، امام کا بازوؤں کو بوسہ دینا، بہن کو عباس بن کر حسین پر کو گھوڑے پہ سوار کروانا، 7 مرتبہ بیویوں کا حلقہ گھیر لیتا ہے، مولا ابھی نہ جائیے، آقا ابھی نہ جائیے، ہم آپ کے بغیر کیسے جئیں گے امام وقت۔ اور حسین ذوالجناح کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، امام گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر کہتے ہیں ذوالجناح آخری زحمت ہے، آخری سواری ہے، اور گھوڑا زبان بے زبانی سے ذوالجناح پیروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ بچی جسے یتیم کا مطلب نہیں پتا تھا، وہ بیٹی ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، علی اکبر واپس نہیں آئے، علی اصغر واپس نہیں آئے، میرے بابا چلے گئے، میں کس کے سینے پہ سوؤں گی، میں بابا کی خوشبو کے بغیر کیسے سوؤں گی۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا، سمجھ میں نہیں آتا کیسے پیار کیا ہوگا، سینے پہ علی اکبر کا لہو، بازوؤں پہ عباس کا لہو، چہرے پہ علی اصغر کا لہو، ابھی تو چوتھے امام سے غریب امام رخصت ہوا ہے، زینب ابھی کو چڑھا کر گئی ہے، حسین تپتی ہوئی زمین کربلا پہ لیٹے، بی بی آخری بار ہمارے سینے پہ سو جاؤ، آج کے بعد اصغر ہمارے پاس سوئے گا، تم ماں کے پاس رہنا۔ وہ شام عاشوراء سکینہ کا باپ کے سینے پہ سر رکھنا، پیاسی بچی کو غش آ گیا، اگلے لمحے آنکھ کھول کے کہتی ہے اٹھو میرے بابا جلدی جاؤ، اٹھو میرے بابا جلدی جاؤ۔ حسین حیران ہو رہے ہیں، ابھی روک رہی تھی بیٹا، ابھی بھیج رہی ہو، کہا دادی آئی ہے اور کہہ رہی ہے علی دنیا منتظر ہے حسین کی شہادت کی، حق کی حفاظت کی، تم صابرہ کی صابرہ پوتی ہو، حسین کو رخصت کر دو۔ سکینہ اس رخصت کا پرسا جب جاتے جاتے باپ نے چہرہ چوم کر کہا تھا بی بی یتیمی کے لیے تیار ہو جاؤ، اور بچی پوچھ رہی تھی بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں کو جوڑ کر کہو سکینہ جس کی چادر چھینی جائے اسے یتیم کہتے ہیں، جس کے خیمے میں آگ لگے اسے یتیم کہتے ہیں، جس کے بندے اس طرح کھینچے جائیں کہ کان کٹ جائیں اسے یتیم کہتے ہیں، جس کے کرتے میں آگ لگ جائے اسے یتیم کہتے ہیں، جو نشیب میں بغیر سر کی تیروں والی لاش تک پہنچ جائے اسے یتیم کہتے ہیں۔ سکینہ پرسا اس وقت کا جب زمین کربلا میں زلزلہ تھا، قد قتل الحسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا، ذوالجناح بھاگے کٹی ہوئی حکم امام سے بیویوں کو بتانے آیا کہ حسین ذبح ہونے والے ہیں، چھوٹی سی بچی آگے بڑھی، اے ذوالجناح اتنا بتا دے میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا۔ پیاسی سکینہ تیرے بابا کا پرسا اس یقین سے تابوت اٹھا رہے ہیں، آپ تشریف آئیں گی، ہمارے آنسو اور پرسے قبول فرمائیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرا مولا سپاہی شان چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغی امامت بھی بجھانا ہے، ارے زمین پہ زین سے
شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا, کسی نے پہلے برچھی کا پھل اتار دیا, کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا, غریب زہر قضی پر سنبھلنا مشکل تھا. علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا, ارے حسین گرایا جاتا تھا. زمیں پذیر سے حضرت جموں کے بل آئے, جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل آئے, نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے, قرار کے اس طرح بشے کو ایک پل آئے, رکاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی, تمام تسلیاں سب تھے نبی کی ٹوٹ گئی. یہ کہہ کے آگے بڑھا ہاتھ میں لیے خنجر, ادھر تڑپنے لگے ایک لاش دریا پر, ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر, عجیب بے ادبی شمر نے یہ کیا کر, ارے ذرا سی بنا میرا دکھائی ظالم نے, ذرا سی بھی نہ میرا دکھائی ظالم نے, کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے. عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم, کبھی حسین کے زلفوں میں ہاتھ تھے باہم, پکڑ کے ریشے مبارک کبھی ہنسا ازنم, ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمرنی ایک دم, کہا حسین دیکھو ذرا علی اکبر,